اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور میرے پروگراموں کو پذیرائی بخشتے ہیں، ان سب کو میرے دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی خوشیوں میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور زمانے کے تمام دشوار گزار راستوں سے آپ کو محفوظ رکھے، اور یہ جو عالمی جنگیں چھڑنے کا امکان ہے، اس میں ہمارے اس مسلمان ملک کو طاقت عطا فرمائے، اور اللہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ تائید غیبی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا پروگرام ہوگا کہ اسلام میں شادی بیاہ کی ترغیب، اور یہ یقیناً ہمارے معاشرتی مسائل ہیں۔ ان معاشرتی مسائل میں بات کرنا یقینی طور پہ معاشرے میں ایک سدھار پیدا کرنے کے نہ صرف مترادف ہے بلکہ واجب ہے، کہ جسے ہم تقریباً بھلا بیٹھے ہیں، یا اگر بھلایا بھی نہیں ہے تو جان بوجھ کے اس سے درگزر کرتے ہیں، جو کہ گناہ کبیرہ میں سے ہو جاتا ہے۔ اب اسی طریقے سے شادی کی ترغیب ہے کہ شادی تو صرف سنت ہے، اور نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن یہ سنت کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے، اور یہ واحد سنت ایسی ہے۔ بہرحال ہمارے مسلمانوں میں بھی شادی کا تصور زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، اور اس میں 90% لوگ جو ہے کم از کم اس سنت کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال اگر اس سنت کو بھی کما حقہ طور پہ بجا لایا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے معاشرے کے معاملات جو ہے نا اس میں ختم ہو سکتے ہیں۔ تو نکاح کرنا اسلام میں مستحب موقدہ ہے، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر اس کا واجب قرار پانا بھی ممکن ہے، کہ بالکل اسی طرح واجب ہو جاتی ہے کہ جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے۔ اگر اس دواجی زندگی ترک کرنے کی بنا پر زنا اور ایسے ہی دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 32، تم عورتوں اور مردوں میں سے جو مجرد ہوں، یعنی کنوارے ہوں، شادی نہ کی ہو، تنہا ہوں، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ محتاج و غریب ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور دانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ پہلے کماؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس کی شادی کرو، اس کے بعد رزق میں اضافہ کرنے والے ہمیں، اس لیے کہ اس طرح وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اور ہم بچنا نہیں چاہتے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کمائیوں میں لگ جاتے ہیں، گھر بنانے کے چکر میں۔ اس وقت تک اس کی آدھی عمر بھی بیت جاتی ہے اور کئی گناہ وہ کر چکا ہوتا ہے۔ مزید ارشاد ربانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ہمسر بنایا ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے سکون کا سبب بنے اور تمہارے درمیان الفت و رحمت پیدا کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شادی بیاہ کرو، تم میں سے جو مجرد ہوں ان کا عقد کرو۔ مسلمانوں کی خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ شوہر نہ رکھنے والی عورت کو کسی رشتے یا ازدواج میں باندھ دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس گھرانے سے زیادہ محبوب نہیں کہ جو مسلم ہو اور اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے آباد ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شادی بیاہ کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، لیکن ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ بچے جتنے زیادہ پیدا ہو جائیں گے ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے، کہ جیسے وہ بچے انہوں نے خود پیدا کیے، اپنی مرضی سے ان کے پیدا ہوئے، اور اب تک جو وہ زندہ تھے وہ رزق انہوں نے جو ہے خود بخود ان کو مل گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا کہ جو آئندہ اگر بچے ہوں گے تو سوچو کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں سب سے پہلے اس بچے کا رزق کس نے، کیا تم نے ڈالا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست کر دیا تھا۔ قیامت کے دن اولاد ماں باپ کے لیے اس قدر فائدہ مند ہوگی کہ جس بچے کی ماں کے شکم میں ہی اسقاط ہو گیا، یعنی بچہ ضائع ہونے کے امکانات ہو گئے یا ضائع ہو گیا،
تو وہ روٹھا ہوا جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، اس سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ جب تک میرے ماں باپ مجھ سے پہلے جنت میں قدم نہیں رکھیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر شادی بیاہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم صادر نہ بھی ہو تب بھی ترغیب کے وہی فوائد کافی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے اندر رکھے ہیں، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا اور غیروں سے رشتہ و تعلق قائم کرنا۔ یہ فوائد ایسے ہیں جو عقل مندوں اور اپنے بھلائی چاہنے والوں کے لیے نکاح کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مجرد مردوں کا عقد کر دو، ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ اب اگر آپ کو اپنے اخلاق کو مزید اچھا بنانا ہے تو مجرد رہنے سے پرہیز کریں، جتنا جلد ہو آپ پہ شادی اگر واجب ہو چکی ہے آپ شادی کرنے میں بالکل دیر نہ کریں، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل آپ پر جو ہے نازل فرماتے ہیں۔ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کی جمع مردی کو بڑھا دے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کے سینے پر دست مبارک رکھتے ہوئے فرمایا میری سنت سے منہ نہ پھیرو، اس لیے کہ جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا یعنی دوری اختیار کرے گا، اس سے پرہیز کرے گا، اوائڈ کرے گا، قیامت کے روز فرشتے اس کا راستہ روک لیں گے اور اسے میرے حوض کی طرف نہیں آنے دیں گے۔ اب آپ حوض پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر برائیوں سے بچ جائیں اور عقد کی جانب جائیں اور رسول اللہ کی مضبوط سنت کی جانب جائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت بڑھا کر فخر کرنا چاہتے ہیں اس دن کے لیے، تو کیا ہم اپنے رسول کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ائمہ کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص خدا ترسی میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے بالکل بے رغبتی اختیار کر لی اور لذیذ غذاؤں کو بھی ترک کر دیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا جہاں تک بیوی کا تعلق ہے تم سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش سے بخوبی آگاہ ہو۔ غذا کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشت تناول فرماتے تھے اور شہد بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو لوگ خدا اور یوم جزا پر ایمان رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین اسوہ ہے۔ اگر ہم نے ان کے اسوے پہ چلنا ہے، ان کی سنت پہ چلنا ہے۔ ایک عورت امام ششم یعنی چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی میں اضافہ فرمائے، میں ایک تارک الدنیا عورت ہوں۔ آپ نے سوال فرمایا ترک دنیا سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے شادی نہیں کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اجر و ثواب کی خاطر۔ آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کنوارا رہنا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون اسلام سب سے زیادہ اس کی سزاوار ہوتی، جبکہ فضائل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ ایک عورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ عورت پر شوہر کا حق کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شوہر کا حق بتا دیا۔ عورت نے پھر سوال کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا لباس اسے دے کہ وہ برہنہ نہ رہے، ایسی غذا اسے دے کہ وہ بھوکی نہ رہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو عفو و درگزر سے کام لے۔ اس عورت نے پوچھا کیا اس کے علاوہ عورت کا کوئی حق مرد پر نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ یہ جواب سن کر اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس پلٹ آنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عفت اختیار کرنا عورتوں کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ شادی کریں تاکہ ان کی آبرو محفوظ رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت ترک دنیا سے منع فرمایا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تم لوگ شادی بیاہ کرو، میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری عددی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اب ہم کیا فخر کروا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے یہ ارشاد گرامی ہے
مزید آپ نے فرمایا کہ کوئی مباح عمل یعنی پاک عمل اس دواج سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ جب کوئی مومن حلال طریقے سے خواہش پوری کر کے غسل کرتا ہے تو شیطان روتا اور چیختا ہے کہ افسوس اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اب یہاں پر نہ دو باتوں پر توجہ دیجیے کہ شیطان، فرشتے اور جنوں کا شمار زندہ موجودات میں ہوتا ہے اور وہ انسان کی طرح عقل و شعور بھی رکھتے ہیں اور ذمہ داری بھی۔ ان پر خوشی کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے اور وہ ہنستے بھی ہیں، اور حزن و ملال کی کیفیت بھی، وہ روتے بھی ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے پر اس کے گناہوں کی بخشش اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا تعلق ایک مباح کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے سے ہے، اس پاک کام کو، کیونکہ ہر فرد کو اس دواری زندگی بسر کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ قانونی اور شرعی نکاح معاشرے کو فحش و منکر و فساد اور تباہی سے، جو دراصل جنسی آوارگی، بے راہ روی کا نتیجہ ہے، محفوظ رکھتا ہے اور اسے ارتقاء و تکمیل انسانیت کے صحیح راستے پر ڈال دیتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے، اور ہر فرد کا ہے اس دواجی زندگی اختیار کرنا اس کے ارتقاء و تکامل کا نقطۂ آغاز ہے۔ ارتقاء یہ ہے کہ ترقی کرتے جانا، اور تکامل یہ ہے کہ مکمل اپنی زندگی کو کرتے جانا۔ اسی بنا پر جو اس کی جزا قرار دی گئی ہے، اس میں گناہوں کی بخشش بھی شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب مرد غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مرد کو اگر یہ ثواب ملتا ہے تو عورت کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ہاں جب بچہ تولد ہوتا ہے، بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے دار اور نماز گزار کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے کہ جس سے مرد محروم ہے، اور وہ کثیر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورتوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ جو ایک طویل مدت تک حمل کی زحمت برداشت کرتی ہیں، اور پھر وضع حمل کی کہ جس وقت بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، ان کے لیے روزہ دار اور نماز گزار کا ثواب رکھا گیا ہے، اور اگر وہ اس حال میں رحلت کر جائیں تو ان کی موت کو راہ حق میں شہادت قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان کے دروازے 4 مواقع پر کھولے جاتے ہیں: بارش کے وقت، اور اس وقت جب فرزند محبت اور مہربانی سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اور جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور چوتھا جب کسی کا نکاح پڑھا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھولے جانے سے مراد لوگوں پر پروردگار عالم کی رحمت کا نازل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے جب بیٹا اپنے باپ کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور اپنی بہترین جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے دانش مندانہ اور اسلام ہدایت و احکام کو احسان، نیکی اور اطاعت کی روح کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ پھر اللہ کی یہ رحمت اس وقت بھی نازل ہوتی ہے کہ جب 2 مسلمان اور احساس ذمہ داری رکھنے والے انسان عقد و مناکحت کی بنیاد رکھ کر الفت و محبت کا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور ایک ایسے خاندان کو وجود میں لاتے ہیں کہ جو خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی قیمتی خدمات میں سے ایک کا تعلق نیک اولاد کو پروان چڑھانا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھلائی کا کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی بہترین خدمت کے نتیجے میں ان پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی نسلوں پر، ان کی پوری اجتماعی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن مرد اور عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ان کے عقد کا اعلان کچھ اس طرح کرتا ہے: اے فرشتوں، سنو سنو، اللہ تعالیٰ نے فلاں خاتون کا فلاں مرد کے ساتھ عقد کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ یہ سنت کتنی قیمتی اور کتنی اہم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جوانی کے آغاز میں شادی کرتا ہے تو شیطان کی فریاد بلند ہوتی ہے: ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ اس نے اپنے 2/3 دین کو میرے شر سے محفوظ کر لیا۔ لیکن ہم تو محفوظ ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پہلے گھر بنانا ہے، پہلے نوکریاں کرنی ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، پھر خوبصورت سے دلہن تلاش کرنی ہے، چاہے وہ اندر سے بہت ہی بدصورت ہو۔ لہذا اب اسے اپنے باقی 1/3 دین کی حفاظت
کی خود فکر کرنی چاہیے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ اب آپ اگر رسول کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو نکاح کرنے میں دیر نہ کریں، اور اگر رسالت سے اور رسول سے منکر ہونا چاہتے ہیں اور ان میں سے نہیں ہونا چاہتے تو بے شک آپ آزاد ہیں، شادی کریں نہ کریں، جو چاہے دل چاہے وہ کریں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو پا لیتا ہے۔ اب اسے اپنے آدھے دین کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بلا شبہ شادی بھی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بن جانے والے بے قید آزادی، بغیر قید کیے ہوئے ایک آزادی، ناجائز تعلقات اور اخلاقی و جنسی بے رحم رویوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات دوسرے تمام گناہوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ مختلف اجتماعی اور شخصی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شادی اور بیاہ کا عمل آدھی برائیوں اور گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور کبھی اس سے زیادہ بھی۔ اسی لیے بعض روایت میں نکاح کو نصف دین کی حفاظت کا ذریعہ اور بعض دوسری روایات میں 2/3 دین کی حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شادی کرنا، ختنہ کرنا، مسواک اور عطر لگانا میری سنتوں میں سے ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی سنتوں میں سے۔ تو ہم کون چیز ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کلمہ تو اسی کا پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے کلمے کی اہمیت کیا رہ گئی؟ شادی آنکھوں اور شرمگاہ کی عصمت و عفت کا بہترین طریقے پر حفاظت کرتی ہے۔ شادی کو معمولی نہ سمجھیں اور اسے اس وقت تک اس کو بگاڑ اس میں پیدا نہ کریں کہ علیحدگی اختیار کرنا پڑے۔ بد نصیب ہوں گے وہ شخص۔ اور پاک دامنی اختیار کرنے کا یہ سب سے عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نکاح کرتا ہے آدھی خوش نصیبی حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کی زندگی ظاہر ہے کہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک حصے کا تعلق داخلی اور خاندانی روابط سے ہے اور دوسرے کا خارجی اور اجتماعی روابط سے ہے۔ ایک نیک عورت مرد کی زندگی کے نصف حصے کی بہبود و کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک نیک مرد اپنی بیوی کے روابط زندگی میں سے نصف روابط کو بہتر بنانے اور سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری روایت میں تقریباً یہی بات فرمائی گئی ہے کہ اس لیے شادی معاشرتی فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں میاں بیوی دونوں ہی کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک میں پنچر لگ گیا تو گاڑی چل نہیں سکے گی، اور ظاہر ہے کہ جب صرف پنچر پہ ہی نہیں گاڑی چلتی تو اگر ایک پہیہ نکل جائے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ دھکے سے بھی سٹارٹ نہیں کر سکتے پھر اسے۔ اسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص شادی کرتا ہے عبادت میں سے نصف حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نوجوانوں تم میں سے جو بھی قدرت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ اب اس میں قدرت اتنی ہو کہ بس مہر ادا کر سکے کہ جو شریعت کے مطابق ہے، اور دوسری قدرت وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، اور وہ پھر قدرت رکھتا ہے کہ وہ شادی کر لے، تاکہ تمہاری نگاہیں عورتوں کی طرف نہ اٹھیں اور عورتوں کی نگاہیں مردوں کی طرف نہ اٹھیں، اور تمہارا دامن زیادہ سے زیادہ پاک رہے۔ کتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے ہمارے لیے نازل ہوئے، کتنی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم ان کی باتوں پہ نہیں عمل کرتے، زناکاری میں ملوث ہیں، نامحرموں کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، ان سے ہنسنا، بیٹھنا، فری ہونا وہ پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جرائم، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، رشتہ داروں کو لڑانا، انسانوں کو انسانوں سے لڑانا، بین المذاہبی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا۔ آپ سوچے تو صحیح کہ یہ کس سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی سنت ہے کہ جس کو وہ اپنا رہے ہیں؟ تو شادی کرو، شادی کرو۔ شادی کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی میری سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ شادی کرنا میری سنت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا سے بجز عطر اور عورت کی کوئی چیز پسند نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اسلام میں کیے جانے والے شادی کے معاہدے سے زیادہ اور کوئی معاہدہ پسند نہیں ہے۔ معاہدہ ہے، لیکن محمد و آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے،
ان کی اتباع ہم پہ واجب ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو، یہ سنت نہیں، یہ حکم الہی ہے۔ اور پھر حضور نے وہ کر کے دکھایا، اور پھر وہ سنت بنی۔ اتباع اور اطاعت خدا بندی وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو ہے شادی بہترین سنت ہے، بہترین معاہدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات میں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں ہے کہ ایک مومن شخص شادی کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا فرزند عطا فرما دے کہ جو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ اٹھے اور پورے زمین کو اس کلمے سے معمور کر دے۔ تو مزید جو شخص بھی میری فطرت دین فطری پہ رہنا چاہتا ہے اسے میری سنت پر چلنا چاہیے، اور میری سنتوں میں سے ایک سنت جو ہے وہ شادی ہے، اور دیگر سنتوں پر بھی بے شک اسی طرح ہم پر عمل واجب ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہوں، اگر ان کو وہاں کانٹا لگے تو درد ہمیں یہاں محسوس ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کا پروگرام تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شادی اور طلاق کے معاملات میں مصالحت۔ تو اجازت چاہتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدازاد پاکستان اور ایک ہمارا اسلامی ملک کے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، اور اس میں ہمارے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک ان کو اتنی توفیق دے کہ ان کی مدد کریں، اور ایک دفعہ اتحاد دوبارہ قائم کر کے اسلام کا بول بالا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔